اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال عمران رکوع نمبر 14۔ جنگ احد کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے درسوں میں فرمایا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں ترتیب ہے، نظم ہے، چند آیتیں مل کر ایک مضمون کے طور پر ایک مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جس سے مقصد حاصل ہوتا ہے، غور کی ضرورت ہے۔ ہم پچھلے درسوں میں مثالیں بھی پیش کر چکے ہیں، یہاں پر بھی یہ ایک مثال ہے کہ جنگ احد کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنگ احد کے بارے میں بیان کے بیچ میں 130 نمبر آیت سے لے کر 138 نمبر آیت تک ایک مضمون آیا ہے، جس کا خاص مقصد یہ ہے کہ مومن مسلمانوں کو صحیح راستے کی ہدایت کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ ان میں پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ مالی نشے سے اجتناب کیا جائے، مال سے اتنی محبت نہ کی جائے کہ مال کا نشہ انسان پر چڑھ جائے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھول جائے۔ جیسے کہ وہ 50 تیر انداز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر تعین کیے تھے، اور ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہ کہیں، مگر انہوں نے مال غنیمت کی طرف رجحان کی وجہ سے وہ درہ چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہوئی۔ جلیل القدر صحابی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوئے، بڑا نقصان ہوا۔ تو یہاں پر یہ 130 نمبر آیت جو ہے یہ مومن مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہوئی ہے کہ دنیا سے اتنی محبت نہ کی جائے کہ سودی جیسے کاروبار، اور وہ بھی مرکب سود، ایسے کاروبار شروع کیے جائیں اس میں ملوث ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھول جائے۔ اور ان میں ایسے لوگوں کو خاص طور پر تنبیہ ہے کہ جن کے دلوں میں تو ایمان ہے، مگر مال کے نشے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ احتیاط کیا جائے، وہ لوگ احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں نہ پڑ جائیں وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، مگر ان پر مال کا نشہ چڑھا ہوتا ہے۔ ان کو فرمایا ہے کہ ان کو جو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑیں، اس جنت کی طرف جس کی وسعت جو ہے آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اور وہ جو کہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اور پھر متقی لوگ کون ہیں، ان کی چند خصوصیات دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو سختی اور آسانی دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں، مال سے محبت نہیں کرتے اتنی کہ ان پر نشہ چڑھ جائے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جاتے ہیں، غصہ ان کو آتا تو ہے مگر اندر دبا دیتے ہیں، دبانے سے تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر چونکہ اللہ کا حکم ہے
اس لیے وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اندر دبا دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، چاہے ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے وہ معاف کرتے رہتے ہیں، دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہیں رکھتے۔ واللہ یحب المحسنین، اور احسان کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں جو ایمان سے اوپر کا درجہ ہے، اتباع کرتے ہیں جو اطاعت سے اوپر کا درجہ ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور ایسے لوگ جب بھی کوئی غلطی سے بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ تعالیٰ انہیں یاد آ جاتا ہے، فوراً چونک جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، گناہ کر دیا۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی غلطی یا گناہ معاف کرے؟ اللہ ہی تو ہے، اس لیے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اور ان لوگوں کو یقین ہے کہ اللہ ہی ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وہ وسیلے نہیں ڈھونڈتے کہ کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو سوال کرے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، سجدے کر کے، رو کر کے اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشواتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ اللہ ہی ان کے گناہ جو ہے وہ بخشے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور گناہ کے کاموں پر، گناہ کے عمل پر اصرار نہیں کرتے، جمے نہیں رہتے گناہ کرتے ہوئے، بار بار گناہ نہیں کرتے، جانتے بوجھتے، اور جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے پیرانام جو ہے وہ 136 نمبر آیت میں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اپنے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان کو نصیب ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کر بھی بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا اور جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہوگا نعمت کی صورت میں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، یہ لوگ تو چلے گئے جو سالوں سال یہاں گزر گئے ہیں، یہ لوگ چلے گئے ہیں ادھر یہاں سے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیا حال ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا آخرت کے دن کو۔ وہ آخرت کے دن کو بھول گئے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ذرا زمین میں چھل پھر کر دیکھو اور حقیقت حاصل کرو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے
नसीहत बयान, हादा बयानुल लिन्नासी व हुदौ व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, और हिदायत है और नसीहत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से डरते हैं। तो यहाँ 138 नंबर आयत तक मोमिन मुसलमानों को सही रास्ते पर गामज़न होने के लिए ये हिदायत दिए गए हैं। इसके बाद फिर जंग ओहद के बयान का तसलसल शुरू होता है।